अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में सुना होगा। जब पिंडी में मानसून स्पेल का आगाज हुआ, इंतहाई तेज बारिश हुई, शदीद बारिश हुई, तो एक कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी जो अपनी बेटी को जॉब पर छोड़ने जा रहे थे, गाड़ी और बेटी समेत जो है वो सैलाबी पानी की नजर होते हैं। 3 रोज गुजरने के बाद कर्नल साहब की डेड बॉडी जो है वो 7 से 8 किलोमीटर दूर मिल जाती है, और आज 10 रोज के बाद यानी कि आज 11वां रोज है, कर्नल साहब की जो गाड़ी है वो तो मिल गई, इंतहाई खस्ता और बुरे हाल में मिली, लेकिन स्टिल कर्नल साहब की जो बेटी है वो लापता है। वो खुद उनका नहीं पता चल रहा, ना उनकी कोई डेड बॉडी मिली है। जो अल्लायकीन है वो जो है वो गायबाना नमाज जनाजा जो है वो आज अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सदमे में है कि एक तो कर्नल साहब जो है वो खुद इंतकाल कर गए, स्टिल जो है वो बेटी का पता नहीं चल रहा, लाश का पता नहीं चल रहा। इस सारी सूरत हाल के बारे में शबीर श्याम साहब से जानते हैं, ये इस सारे सिनेरियो पे नजर रखे हुए हैं, और ओवरऑल इनसे ये भी जानते हैं कि इस मानसून के स्पेल में पिंडी इस्लामाबाद में कितना नुकसान हुआ, और जो रेस्क्यू की कोशिशें की गई क्या वो सिर्फ लाशें उठाने तक की गई या फिर ओवरऑल किसी की मदद भी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे इस केस के बारे में बताइएगा, ये जो कर्नल साहब का वाकया हुआ था अभी तक क्या अपडेट्स हैं, और सबसे पहले अगर हम आगाज से आए, ये वाकया किस रोज का है, उस रोज कर्नल साहब कहाँ जा रहे थे और अचानक क्या हुआ था उनके साथ? देखिए जी, ये वाकया है 22 जुलाई 2025, मतलब आज से ठीक 10-11 दिन पहले, और तकरीबन सुबह 8:15 बजे का टाइम था जब कर्नल साहब अपनी बेटी जो 35 साल उनकी साहबजादी थी उन्हें ऑफिस ड्रॉप करने जा रहे थे अपनी गाड़ी में, और ये होंडा सिटी गाड़ी थी जिसपे वो जा रहे थे सुबह। लेकिन उनके घर के बिल्कुल साथ, मतलब ये DHA फेज 5A है, जो इस्लामाबाद का एरिया आता है, ये वहाँ से जैसे ही निकले घर के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ पे एक चढ़ाई सी थी जहाँ पे गाड़ी, मतलब क्योंकि पानी उस दिन बारिश भी हो रही थी, सुबह रात से बारिश चल रही थी, तो उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, इसी दौरान एक सैलाबी रेला आया, उनकी गाड़ी को बहा के जो है ना, साथ ही एक नाला था, ठीक है, मतलब वो नाला भी ऐसा था कि उसकी कोई हिफाजती दीवार भी नहीं थी, अगर होती तो शायद वो बच जाते। बहरहाल वो गाड़ी जो है गाड़ी नाले में गिर गई, और कर्नल साहब, आप बल्कि वो वीडियो भी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, देखा होगा लोगों ने कि उसमें वो बेचारे हेल्प के लिए ना वो कोशिश कर हाथ हिला रहे थे, लेकिन बहरहाल कुछ लोग जो है वो वीडियोस बनाते रहे, और उसके बाद ये हुआ कि वो गाड़ी समेत जो है कर्नल साहब और उनकी साहबजादी जो है वो लापता हो गए। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो अगर हम उस केस के उसी फेज में अगर हम रुकते हैं जहां पे उनकी गाड़ी जो है वो सैलाबी पानी की नजर हुई, ये पहला मौका है कि उस इलाके से इतना बड़ा रेला गुजरा या वो नाला ओवरफ्लो हुआ, या इससे पहले भी जब गुज़श्ता बरस जो है मानसून का स्पेल शदीद था तब भी ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा, वहाँ पे मैंने विजिट किया है, बाकायदा मैं गया हूँ उस जगह को, मैंने देखा है वहाँ पे पहले बारिशें जितनी होती रही है ना, उसमें इस तरीके से सैलाबी रेला नहीं आया जिस, मतलब इस दफा जिस तरह हुआ। लेकिन वो जगह कुछ ऐसी है ना कि ऊंचाई सी है, वहाँ पे साथ नाला बना हुआ है, नाला है, और उसमें तो ऐसा वाकया पहले नहीं हुआ बकौल वहाँ के रिहायशियों के, तो ये इससे फर्स्ट टाइम ऐसा वहाँ पे हुआ। अच्छा, वो जो पानी अगर इतना ज्यादा शदीद आया है तो कर्नल साहब की गाड़ी को क्या वो पहले बंद हो गई थी, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, या वो एकदम इतना पानी आया कि वो उसकी नजर हो गई? देखिए, वीडियो में भी बिल्कुल वाज़ेह है कि गाड़ी बंद होने के बाद कर्नल साहब कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकलने की, लेकिन दरवाजे लॉक हो गए, डेफिनेटली लॉक हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर रेला इतना ज्यादा आया पानी का कि वो आप उसमें देख सकते हैं वीडियोस में भी कि वो पानी जो है वो उनके बोनट से भी ऊपर, मतलब बिल्कुल उनकी गाड़ी के जो है ना वो शीशे तक पानी था। ठीक है, तो उस वजह से शायद वो बाहर नहीं निकल सके। रेस्क्यू की कोशिशें जो है वो जैसे ये वाकया हुआ है वो शुरू कर दी गई, 3 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। ये बताइएगा, वो जो डेड बॉडी कर्नल साहब की मिलती है वो उस जायब कुआं से कितनी दूरी पर थी और क्या हाल था बॉडी का? देखिए, ये DHA फेज 5 वहाँ से अगर आप देखें तो दरिया सवां से ये डेड बॉडी मिली है उनकी फेज 4, बहरिया फेज 4 और 7 के दरमियान जो नाला आता है, मतलब ये काफी तकरीबन कुछ भी नहीं तो 7 किलोमीटर से ज्यादा बनती है जगह जहाँ से डेड बॉडी मिली थी। और उसके बाद उस वक्त मिली थी जब बारिशें रुकी और पानी जो है ना दरिया का जो सतह है वो कम हो गया था, तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी तीसरे रोज। अच्छा, ये बताएं, आज 11वां रोज है, उनकी गाड़ी मिलती है, ये गाड़ी भी तकरीबन उसी मुकाम से मिली है जहाँ से कर्नल साहब की जो है वो डेड बॉडी मिली थी, ये मुकाम अलग है? नहीं, ये बहुत पहले उसे, मतलब यूं समझें कि उनकी रिहाइश से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे ये गाड़ी मिली है, और ये आता है एक सिहाला में एक पुल आता है, और इसको आप यूं कहें कि
اس کو مطلب اس جو ہے نا یہ کاک پل سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے ہے, سیالہ پل کے پاس سے یہ گاڑی ملی, اور آج کسی شہری نے دیکھا, اصل میں پانی کی سطح جب کم ہوئی نا تو گاڑی تھوڑا سا نظر آیا انہیں, تو اسے کسی نے اطلاع دی پولیس کو, پھر اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پہ آئیں. اچھا, گاڑی کی جو ہم نے تصاویر دیکھی ہے وہ تو بہت خستہ حال تھی, آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا, اور کیا گاڑی کے اندر سے کوئی ایسا شاید کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں کوئی ان کی بیٹی کا جس سے کوئی پتہ چل سکے؟ دیکھیں وہ گاڑی تو بالکل ہی اس مڈ کے اندر جو ہے نا وہ دبی ہوئی تھی, تو کرین منگوایا گیا, اس کو نکالا گیا اس میں سے. تو اس وقت تک سب کی یہی مطلب امید کر رہے تھے کہ شاید ڈیڈ باڈی بھی مل جائے بچی کی جو ہے, لیکن بہرحال وہ نہیں تھی اس میں. ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چلی گئی ہو ڈیڈ باڈی, یا کسی اور اسی طرح گہری جگہ پہ کھائی میں کہیں باڈی موجود. ابھی ریسکیو کا جو دائرہ کار ہے, جو ریڈیس ہے, وہ کہاں تک پھیلایا گیا ہے, کتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں کی ٹیمز ہیں, اور خاص طور پہ جو ان کے لوائقین ہیں ان کا اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت زیادہ وہ ظاہری بات ہے جن کا دیکھیں نا گھر میں اس طریقے سے ایک ناگہانی موات ہوئی ہوں, تو وہ تو بہرحال. لیکن جہاں تک ریسکیو کی بات ہے, وہ دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے ریسکیو کے کام جو ہے نا انہوں نے روک دیے تھے, سرچ آپریشنز وغیرہ سارے روک دیے تھے, کیونکہ امید ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تھی ان کو بھی. لیکن آج گاڑی ملنے کے بعد دوبارہ ریسکیو جو عمل ہے وہ ذرا تیز ہوا. آج بھی ہم نے دیکھا موقع پہ کہ کافی آگے تک مطلب سواں جو پل ہے, سواں دریائے سواں کے تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی آگے جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ کام کر رہی تھی, اور بڑے کرین جو ہیں وہ ان کو استعمال کیے جا رہے تھے. اچھا, آج کچھ خبریں موصول ہوئیں کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے, یہ بھی اس بارے میں بتائیے گا, اور یہ بتائیے گا ابھی کیا توقعات کی جا رہی ہیں کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے, کس جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سواں, اگر دریائے سواں کو اگر آپ دیکھیں, اس میں کیونکہ بہت سے نالے آ کے ملتے ہیں, نالا لائی بھی آتا ہے, اس سائڈ سے کورنگ نالا بھی آتا ہے. کورنگ نالا جو ہے وہ بارکو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سواں دریائے سواں میں آگے ملتا ہے, اور یہ اسی طرح آگے روات سے بھی آگے یہ جاتا ہے. تو اب خدا بہتر جانتا ہے, جس طرح پہلے ایک واقعہ ہوا اسلام آباد کا اور اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی, وہ روات سے بھی کراس کر کے آگے ایک مقام ہے وہاں سے ملی تھی. تو ابھی بھی اسٹل مسنگ ہے. ایک بچی جو ہے وہ بیچاری 6-8 سال کی, ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے بچی, اس کی ڈیڈ باڈی بھی اسٹل مسنگ ہے. وہ بھی اسی کورنگ نالے میں گری تھی بیچاری. اس کے بعد وہ بھی کورنگ نالا جو ہے دریا سواں میں آتا ہے, تو یہ کافی آگے تک جاتا ہے, مطلب گجر خان تک یہ جاتا ہے. اچھا, آپ یہ سارا جو جب سے پری مونسون اور مونسون کا اسپیل شروع ہوا, یہ سارے حالات بنے, آپ کور کر رہے ہیں. اوور آل یہ جو مونسون کا اسپیل تھا اور سیلابی پانی جو ہے, اس نے پنڈی اور اسلام آباد کو کتنا نقصان پہنچایا, کتنی کیجویلٹیز ہوئی, اور آپ کے خیال سے کتنے لوگ جو ان کو ریسکیو کر لیا گیا؟ دیکھیں جی, ریسکیو والا کام تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پنڈی اسلام آباد میں کوئی ہوا ہے. بس ریسکیو ہمارے عملے آپ کے سامنے ہی ہیں, وہ تو صرف لاشیں اٹھانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. پنڈی میں کیجویلٹیز زیادہ ہوئی ہیں بنسبت اسلام آباد کے. اسلام آباد میں بھی نقصان ہوا, سید پور آپ نے جیسے دیکھا, وہاں پہ گاڑیاں زیادہ تباہ ہوئی, کیجویلٹیز بھی ہوئی. اسلام آباد میں تقریباً 4 سے 5 لوگ جو ہیں اسٹل مسنگ ہیں. ٹھیک ہے. پنڈی میں 8 سے 10 لوگوں کی کیجویلٹی ہوئی تھی اس سارے سینیریو میں. اچھا, زیادہ جو نقصان ہے وہ کورنگ نالے نے پہنچایا, نالا لئی یا دریائے سواں, کون سا ایسا جو آبی گزرگاہ ہے اس کے بفر جانے سے زیادہ نقصان ہوا؟ یہ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو یہ کورنگ نالا ہے. کورنگ نالا جو ہے, اب آپ اس کو دیکھیں, وہ اسلام آباد کے جو مضافاتی علاقے ہیں یہ وہاں سے گزر کے آتا ہے, اور تمام ایریاز میں اگر آپ بارکو سے چیک کریں, اس کے بعد ترلائی کا ایریا آتا ہے, پھر یہ صنم چوک کے پاس, پھر اسی طرح یہ سہالے کے پاس سے گزر. تو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں موقع پہ تو کوئی سیفٹی وال نہیں ہے. پل اگر بنے ہوئے ہیں تو بالکل خستہ حال پل ہیں, تو اس وجہ سے اس دفعہ تو بہت زیادہ تباہی وہاں پہ ہوئی. اچھا, یہ جو نالے بفرے ہیں, آپ کے خیال سے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تجاوزات, جس طرح آپریشن شروع کر دیا گیا, کیا واقعی صرف تجاوزات ہیں, یا پھر بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں, یا پھر یہ کوئی ریسکیو کا یا کوئی ناکامی جو ہے وہ انتظامیہ کی ہے؟ دیکھیں, تجاوزات سے تو ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے, بالکل تجاوزات ہوئی ہیں. اگر آپ دریائے سواں کو دیکھیں, جو پراپرٹی ڈیلرز تھے انہوں نے تو اس کی آدھی سے زیادہ جگہ جو ہے وہ بیچ دی ہیں. بہت مطلب یہ تنگ ہو گئی ہے. اسی طرح کورنگ نالا کے آس پاس جتنے بھی یہ مضافاتی علاقے ہیں, ترلائی ہو گیا, یہ سارے ایریا لیترال روڈ کے پاس آپ دیکھیں, وہاں پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. تجاوزات تو ہوئی ہیں. پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ سارے نالے, اس میں اتنے کچرے ہیں, ان کی صفائی کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. اچھا, ابھی بھی ہمارے پیچھے بادل جو ہیں وہ بڑے گہرے آ رہے ہیں, مونسون کا اسپیل ابھی ختم نہیں ہوا. آپ کے خیال سے جب یہ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں, ابھی انتظامیہ کو ایکٹیو ہوئی ہے, کوئی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بارش زیادہ ہوتی ہے یا پھر یہ نالے بفر جاتے ہیں, اب نقصان پہلے سے کم ہوگا یا اب بھی ویسے ہی حال ہے؟
دیکھیں پنڈی میں تو بہرحال بہت انہوں نے کام کیا ہے، ریسکیو والوں نے بھی، اور نالوں کی صفائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ متعلقہ اداروں نے بہت کام کیا. اسلام آباد میں بھی اسی طرح سی ڈی اے نے بھی اس کے بعد، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے، پھر ضلعی انتظامیہ ڈی سی کی طرف سے، عرفان میمن کی طرف سے بھی اسپیشل آرڈرز کیے گئے، جس کے بعد جس طرح خاص طور پہ یہ سید پور ولیج ہے، اس سائڈ پہ بھی آپریشن شروع ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ معاملات تو ہیں، لیکن اتنی جلدی اس کو آپ کور نہیں کر سکتے اس سیزن میں، کم سے کم ابھی ٹائم لگے گا. ہاں ٹائم لگے گا obviously. بہت شکریہ شبیر بھائی. ناظرین، یہ اوور آل صورتحال ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آتا ہے، جہاں پہ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی اور گاڑی سمیت جو ہے وہ 22 جولائی کو سیلابی پانی کی نظر ہوتے ہیں. 3 روز کے بعد کرنل صاحب کی ڈیڈ باڈی تقریباً وقوع سے 7 سے 8 کلومیٹر دور ملتی ہے. آج 11واں روز ہے اور ان کی گاڑی مل گئی، لیکن بیٹی جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہے. آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی، لیکن لواحقین انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. ریسکیو کا عمل تو جاری ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی بھی ڈیڈ باڈی کے آثار نظر نہیں آ رہے. اوورآل آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی اسلام آباد اور پنڈی کو گہرے بادلوں نے گھیر رکھا ہے. تجاوزات کے خلاف آپریشن تو جاری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی جو مونسون کا سپیل جاری ہے، بارش جو ہے آنے والی ہے، کیا ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں یا پھر انتظامیہ مزید نقصان سے جڑواں شہروں کو بچا پاتی ہے یا پھر نہیں. اور اس دفعہ جو واقعات ہوئے، جس قدر کیجویلٹیز ہوئی، جس قدر نقصان ہوا، انتظامیہ نے اس سے کیا سیکھا، یہ تو اگلا سپیل ہی بتائے گا.